ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ تو اس لیے پہلے سے دعا مانگے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی ہے یہ دعا، قرآن میں بھی ہے یہ والی دعا کہ یہ مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں ارذل العمر، اس بالکل ایسے کہنا چاہیے نا نکارہ عمر، اس سے پناہ مانگتی ہوں، اتنی لمبی لمبی عمروں کی دعائیں نہ مانگا کریں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور میں پناہ مانگتی ہوں آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فتنہ دنیا کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور میں قبر کے فتنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ بہت سے اسٹوڈنٹ جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ لکھ دیا کریں، آئی تھنک تحریم اگر آپ بیٹا یہ والی دعا نکال دو، مجھے یاد نہیں رہا آپ کو کہنا، تو آپ یہ شیئر کر دو تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور فار ایگزامپل اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی دعا چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آتی نا، تو پھر آپ گوگل میں صرف آپ اس کے شروع کے ورڈ اگر آپ ڈال دینا تو آپ پوری دعا نکل آتی ہے آرام سے، اس کا میننگس بھی نکل آتے ہیں ساتھ۔ اور ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو فوراً لکھ کے بھی بھیج دیتے ہیں کہ اچھا یہ والی دعا ہے، اگر آپ میں سے کسی کو آسانی کے ساتھ لکھنا آتا ہے تو آپ پلیز شیئر کر دیجئے یہ دعا بھی ساتھ ساتھ۔ تو اچھا جی، اب یہ والی دعا نا بعض علماء نے یہ کہا کہ فرض نماز کے بعد جب ہم تسبیحات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے رسول اللہ، اور بہت سے علماء نے یہ کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات تو بعد میں کرتے تھے لیکن یہ دعا اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے ہی پڑھا کرتے تھے الحمدللہ۔ تو واللہ عالم بالصواب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ ضرور یاد کر لیں اس کا یہ والا ٹکڑا، تو پکا یاد کر لیں کہ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس عمر میں، اس نکارہ عمر میں جانے سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو میں آپ کو اناؤنسمنٹ بھی کر دیتی ہوں ساتھ ساتھ کہ انشاءاللہ جو ہماری حفظ کی کلاس ہے اس میں سورۃ عبسہ انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ٹیسٹ ویک ہے ان کا سورۃ نازیات کا، اس کے بعد سورۃ عبسہ سٹارٹ ہوئے گی۔ تو تمام وہ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کے اتنے میسیجز تھے کہ آپ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ سورت سٹارٹ تھی نا تو سٹارٹ میں ایڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آلریڈی اسٹوڈنٹ اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے جو رہ جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ سورۃ عبسہ سٹارٹ ہوگی تو سٹارٹنگ سے ہی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے لائیو کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گی، آپ اس کو جوائن کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ صدف، تحریم اور انڈیا سے لینا ہے، وہ آپ لوگوں کو آنسر کر دیں گی اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ ٹیچرز بھی پرووائڈ کر دیں گی اور آپ 30th پارہ حفظ کر دیں گے۔ پتہ ہے سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے، آپ بلیو کریں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنی 40 آیات کی ایک سورہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں نا، عبس وتولی ان جاءکم الاعمی، بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ تو آپ جب نماز میں پڑھیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اسپیشلی تہجد کے ٹائم پہ لمبے لمبے قیام آپ کے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں جن کی سورت نبا سورت نازیات ہو گئی ہیں تو ان کا تو کمال ہی ہو گیا نا الحمدللہ۔ اسی طرح سے پورا 30th پارہ بھی حفظ ہو جائے گا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ بس ہمت سے چلتے رہو، کیونکہ اور کچھ بھی نہیں ہے نا تو آپ سارا دن، کیونکہ آپ کو ہفتے میں 3 ہی تو آیات ہے، آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ میں نے اپنے ٹیچر کو سنانی ہے، تو آپ نے کچھ بھی کر رہے ہوں گے نا، آپ جاب پہ جا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ شاپنگ کے لیے نکلے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، وہ 3 آیات آپ دہراتے رہیں گے تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں، تو آپ سوچیں کہ کتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں نا۔ تو پھر یاد ہونے کا تو ایک اور ہی مقام ہے نا، پھر وہ تو اللہ کا شکر ہے پھر تو حفظ میں آ جاتا ہے، لیکن آپ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایک ڈر ہی ہونا کہ ٹیچر کو سبق سنانا ہے۔ تو انشاءاللہ جی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی جیسی کلاس ختم ہوگی لنک، تاکہ آپ لوگوں میں سے جس کو بھی 30th پارہ حفظ کرنا ہے، کیونکہ سورہ بائے سورہ ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا، ابھی جیسے سورۃ عبسہ آئے گی، بہت پیاری سورہ ہے۔
اور مجھے اتنی پیار آتا ہے کہ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بس بتا دیتی ہوں، کیونکہ قرآن کی تو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی بندوں سے کتنی محبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا ہوا تھا نا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ ان کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے دین کے بارے میں۔ تو ادھر سے ایک صحابی تھے، وہ اندھے تھے، تو وہ دور سے چل کے آ رہے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ادھر رسول اللہ کے پاس کیا بیٹھے، تو وہ اونچی آواز میں جیسے بلا رہے تھے، یا رسول اللہ کچھ کہہ رہے ہوں گے ایسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ لگا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اتنا شور کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک لفظ منہ سے نہیں بولا، لیکن جیسے گھوم کے دیکھا نا اس کو، تو ایک تیبڑی سے ایسے آ جاتی ہے کہ اتنا شور کر رہا ہے یا کچھ بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءکم الاعمی، کہ تم نے تیوڑی چڑھائی اور اس طرح سے اس کو دیکھا کہ ایک اندھا جو آ رہا تھا تمہاری طرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کو آپ بتا رہے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تو پتہ نہیں ایمان لائیں گے کہ نہیں، لیکن یہ جو تھا یہ تو آلریڈی ایمان لا چکا تھا، اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ تو آپ نے صرف تیوڑی چڑھانے پہ بھی وہی آ گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ تو بہت پیاری سورہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگ بھی جب یاد کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں سورۃ یونس آیت نمبر 24۔ اب دیکھیں سورۃ یونس کو ایک دفعہ پھر سے، کیونکہ نئے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں ان کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ سورہ یونس جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور مکی دور کی جتنی بھی سورہ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہوگا۔ اور آج کل ہم جو پڑھ رہے ہیں جن آیات میں، وہ بار بار توحید 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 پہ بات ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے وہ پڑھا ہے نا، وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو جب واپس آئیں گے تیسری یا چوتھی مرتبہ، تو جو پیچھے لوگ ہوں گے جن کی وہ شفاعت نہیں کر پائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے شرک کیا ہوگا اور جن کو قرآن نے روکا ہوگا۔ دو طرح کے لوگ ہوں گے نا۔ تو اس لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی طرح سے بھی، کوئی چھوٹی سی بھی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے شرک کا بیان کر دیا کہ وہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بتائی کہ کس طرح سے تم بچ سکتے ہو۔ دیکھیں ہماری زندگی میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا نا، ہمارے سامنے تو نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا حاضر امام ہمارا قرآن ہے، اور قرآن بینہ ہے۔ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے کہ جو ہمیں یہ لگے کہ عمل کے لحاظ سے، ہاں اگر آپ نے ویسے علم کے لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہو نا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اتنی ڈیٹیل میں سمجھ نہیں آتی، تو دین آپ جن کو زیادہ علم ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہو، لیکن عام زندگی گزارنے کے لیے، آپ اپنی ڈے بائی ڈے آپ نے جو چیزیں کرنی ہے نا، اس کے لیے، روحانیت کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آئے گی۔ بینہ بیان کر دیا دنیا، کیونکہ دنیا کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ، ہم نے لاسٹ آیا میں، ہم نے 23 آیا میں پڑھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی سے تم جو بھی فائدہ اٹھا رہے ہو تم اٹھا لو، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے نا، فَيُنَبِّئُكُمْ، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کر کے آئے ہو۔ تو مومنوں کے لیے تو اس میں بڑی خوشخبری ہے کہ ٹھیک ہے جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ بتائیں گے ہم نے جو بھی عمل کیا، لیکن اگر ہم نے ویسا عمل نہیں کیا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو پھر تو بہت ڈرنے والی بات ہوگی، کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ انسان کو بہت پاگل بنا دیتی ہے۔ ہمیں سارا وقت ہماری زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے، یہ اگر اگلی آیت میں، آیت نمبر 24 میں ہمیں یہ سمجھ آ گئی، دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی نا، تو آنیسٹلی جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ آیات میں کہتی ہوں کہ ایک ہی آیت سمجھ آ گئی تو سمجھے پار ہو جائیں گے، یہ بالکل ویسے والی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، یقیناً، سرٹنلی،
مثل الحیات دنیا، کہ دنیا کی زندگی کی مثال۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دنیا کی مثال کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیسے ایکسپلین کیا، تو ہمیں اس کے بعد پھر اس آیا کی بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی الا لعبًا ولہوا، کہ وہ سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کھیل اور تماشا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کی زندگی کو کہا، کیونکہ کھیل تماشا جب بھی ہوتا ہے تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے نا، سارا وقت تو کھیل نہیں رہتا، تو یہ عارضی دنیا ہے۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر خیرٌ بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو بچ بچ کے چلتے ہیں اس دنیا سے۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ آخر بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی بات کو ڈفرینٹ اینگل سے ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں سورۃ حدید کی آیت نمبر 20، اب خود بھی اس کو پڑھیے گا، کیونکہ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے تھوڑا سا اور طرح سے بیان کر رہی ہوتی ہوں، لیکن آپ خود بھی دیکھیے گا کہ اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ننگا ہی کر دیا کہ کس کے پیچھے تم لوگ بھاگ رہے ہو، کہ خوب جان لو۔ ہمیں کہہ رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے لوگو خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل اور تماشا ہے، زیب و زینت ہے، آپس میں فخر و غرور کا نام ہے، اللہ اکبر، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہے۔ یہی تو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی ایک ایک چیز، بنانے والا تو وہی ہے نا، ہمیں کس نے کریٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اس کو پتہ ہے کہ انسان کی کمزوریاں کیا ہیں، تو یہی تو مقابلے ہوتے ہیں، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس وہ نہیں ہے، تو اس کا اتنا بڑا گھر تو میرا اتنا، تو اس کی گاڑی تو اس کی، میرے اتنے بچے اس کے، میرے اتنے بیٹے، سارا کچھ یہی تو چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا کی مثال اس بارش کی مانند ہے کہ کھیتی کی پیداوار کسان کو بہت بھلی لگتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس کو امیجن کریں کہ کھیتی کی پیداوار مطلب جب انسان جوانی ہوتی ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ پوری دنیا اس نے فتح کرنی ہے، پھر اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ سوچ میں بھی نہیں آتا کہ اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی اگزامپل دے رہے ہیں کہ کھیتی کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، پھر رنگ و روپ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر خشک ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بالکل بھوسا بن جاتی ہے اور جو چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش و خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو لوگوں متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل ہی اس کو جو ایکسپلین کیا، آپ سوچیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت کیا ہے، کہ فرمایا کہ جیسے مچھر ہے۔ اب دیکھیں مچھر کا کیا وزن ہے، مچھر اگر آپ اڑتے اڑتے اگر کیا ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں اس کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی جو اگزامپل انہوں نے دی نا کہ حیثیت جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر وہ اتنی بھی ہوتی نا مچھر کے پر کے برابر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم دنیا میں اتنا غرق ہو، تمہیں وقت ہی نہیں مل رہا کہ تم سوچو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ افلا یعقلون، تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو، افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تم دنیا میں اتنے غرق ہو۔ دنیا کی اگزامپل رسول اللہ نے اتنی پیاری دی کہ جیسے کوئی سوئی لے کے سمندر میں ڈبوتا ہے نا۔ اب دیکھیں پانی دنیا میں کتنے پرسنٹ، 71% جو دنیا کا حصہ ہے وہ پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوئی نکالتا ہے تو اس کے بالکل ٹپ پہ جو پانی لگا ہوا ہے نا وہ دنیا ہے، اور باقی پورے کا پورا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو پھر کہاں پہ تم جاتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں،
کیونکہ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے کہیں پہ، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بکری جو ہے وہ مری ہوئی پڑی ہوئی ہے، اس کے مالکوں نے اس کو پھینک دیا، بیکار سمجھ کے وہ مر گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی وقت اتنی بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جتنی اس بکری کے مالکوں کے نزدیک اس بکری کی حیثیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں دنیا کیا ہے، کچھ بھی، مطلب یہ جیسے حدیث سے آپ کو، اسی لیے میں نے قرآن اور حدیث کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا بہت شیرین اور سرسبز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں رہنے کا موقع دے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمیں پھر اتنی بیکار دنیا، تو پھر ہمیں کیوں بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت، آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، مطلب ہر نعمت ہی نعمت نا، ہر وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہم یوز کریں گے نا، وہ ہمارے لیے وبال جان ہو جائے گی۔ بس اتنا خیال رکھیے۔ دیکھیں اولاد اللہ نے دی نا، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کو ہدایت نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ تو نہیں ہوگی نا، وہ تو بیچارہ اپنے لیے عذاب میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے یہ دنیا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اگر ہم اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف یوز کرتے ہیں تو یہی نعمت ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں بھی یہ فرمایا تھا نا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا؟ تاکہ وہ یہ آزمائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایسی سن کے نا ہمیں لگتا ہے اچھا آزمائش ہے، دنیا تو آزمائش ہے، بری آزمائش نہیں ہے ساری، ایسا نہیں ہے کہ سارے مصیبتیں آئیں گی تو یہ آزمائش ہے، اچھی بھی آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشیاں بھی دی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحتیں بھی دی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، خاوند دیے، گھر دیے، سارے رشتے ناطے دیے، صحت تندرستی دی نا، ساری کی ساری اللہ کی یہی آزمائش ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے، ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے، جیسے پہلے شہید کو بلائیں گے، پھر عالم دین جو تھا اس کو بلائیں گے، پھر وہ سخی جو تھا اس کو بلائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنی نعمتیں ہیں وہ پیش کریں گے، کہیں گے کہ یہ ساری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی تھی تو تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا تھا؟ تو یہی سوال دنیا کا ہے کہ دنیا کی اصل مقام کو ہم سمجھ جائیں، کیونکہ اب اس کو اس اینگل سے دیکھیں، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ ہر چیز کو اس کے اگر مقام پہ نہ رکھیں، ہر نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کو اس کے مقام پہ نہ رکھیں گے نا تو وبال جان کیسے بنے گی؟ اب دیکھیں ایک ٹوپی ہے، جیسے مسجد میں جاتے ہیں لوگ، ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو ٹوپی لڑکوں نے پہنی ہوتی ہے، اور وہ ٹوپی کتنے کی ملتی ہے؟ 50 روپے کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 100 کی مل جاتی ہے۔ اب ٹوپی کی جگہ کدھر ہے؟ سر ہے نا۔ اگر آپ نے کئی دفعہ کسی ڈرامے میں یا اس طرح سے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹوپی جو ہے جو سر والی ہے تو اس کو اتار کے کبھی کسی کو کیا کہتے ہیں اس کو، کہ غلطی معافی مانگنی یا کسی کو معاف کر دے کہنا، ذلت کا احساس جیسے ہوتا ہے، تو اپنی ٹوپی اتار کے کسی کے پاؤں میں رکھتے ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہماری عزت آپ کے قدموں میں۔ تو بیسیکلی جو مقام سے ہٹا کے اس کو پاؤں میں رکھا نا۔ اب دوسرے آپ دیکھیں کہ جو اگر ہمارے جوتے ہیں، جوتوں کا جگہ کدھر ہے؟ ہمارا پاؤں ہے۔ اب کتنے بھی ڈیزائنر جوتے لے لیں، آپ سوچیں پاکستان میں آپ نے 6000 کا جوتا لے لیا، یا آپ نے یہاں پہ آپ نے ڈیزائنر 1,00,000 کا بھی جوتا لے لیا، تو جوتا تو پاؤں میں ہی جائے گا، 1,00,000 کا بھی ہوگا تو۔ اگر آپ اس جوتے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلیں گے کہ میرا تو اتنا مہنگا جوتا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے نا، یہی ہوگا نا۔ بالکل اسی طرح سے جس کی مقام دنیا، جو اس کا مقام ہے، اس کو دنیا کو ادھر سے ہٹا کے جب سر پہ رکھیں گے نا تو لوگ یہی کہیں گے، اور ہم بھی یہی لگیں، ہم پاگل ہی لگیں گے تو یہ کریں گے نا۔ لیکن آج ہر کوئی پاگل ہے، تو اس لیے پاگل ہی نہیں لگ رہا، سارے وہ کہتے ہیں نا ایک طرح سے وہ کیا چلنا شروع ہو گئے۔
تو دنیا کی حقیقت بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں، جس کی خاطر تمہیں انعام دیا تھا نا، تم نے اسی کو مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہمیں اس بات کا جب احساس ہو جاتا ہے نا کہ ہمارا مقصد حیات کیا تھا، لیعبدوا اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہمیں پتہ ہے کانسیپٹ کیا عبادت کا آ گیا کہ اگر ہم نے نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے بس یہ، اور پھر تسبیحات لینی ہے، پھر نفل پڑھنے ہیں، پھر بس میری تو زندگی بس دنیا سے کٹ کے یہ میری زندگی ہے تو میں بڑی نیک ہو گئی ہوں، بس میں نے یہ کرنا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ یہ پارٹ تو ہمیں ایک فیول ہے، جیسے گاڑی میں آپ گیس ڈلواتے ہیں نا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں گیس کی طرح ہوتی ہیں کہ جب ہمارے اندر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں کہ اب لوگوں کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ میرا اور آپ کا مقصد دیکھیے، ہر مسلمان پیدا ہوتے ہی ہم داعی دین ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اچھا ہم پڑھیں گے اتنا، پھر یہ ڈگری آ جائے گی، پھر کہاں سے پڑھا ہے، کس طبقے سے پڑھا، وہ کیا فرقے سے پڑھا ہے، تو کیا سے پڑھا ہے، کچھ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات کہہ کے حجت تمام کر دی کہ ایک آیا بھی اگر آتی ہے نا تو دوسروں تک پہنچا دو، دوسروں کو بتا دو۔ تو پیدا ہوتے ہی ہر مسلمان داعی دین ہے، بس یہ سمجھ لیجئے، اور اس کا سوال ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی یہی بات اب آپ کو بہت پیاری سے سمجھ آئے گی۔ انما سرٹنلی مثل الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کی مثال کے کمائن، پانی کی طرح ہے، انزلناہ، کہ ہم نے نازل کیا اسے، من السماء، آسمان سے، فاختلط، تو وہ مل جل گئی، گھنی ہو گئی، بھی، ساتھ اس کے، نبات الارض، نباتات زمین کی، کہ جیسے بارش ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین میں جتنے پھول پودے درخت اور ساری چیزیں ہیں وہ ایک دم سے لہلہا اٹھتی ہیں، وہ کیا کہنا چاہیے، گھنی ہو جاتی ہیں۔ اور مما، اس میں سے جو یاکلو، کھاتے ہیں، الناس، لوگ، والانعام، اور جانور۔ جب بارش ہوتی ہے، کھیتیاں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اناج نکلتا ہے، تو اناج ہوتا ہے تو انسان کھاتا ہے، پھر ہم گوشت اگر کھاتے ہیں تو وہی جانور جو ہیں وہ پھر گھاس کھاتے ہیں، یا پھر ان کا جو چارہ ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، تو پھر ہم وہی دودھ پیتے ہیں، پھر کھانا۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا اتنا رحم کرتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے، کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، تو پھر انسانوں اور جانوروں کو اس کا کیسے فائدہ ہوتا ہے کہ زندگی پوری یہی تو ہے نا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ پکڑ لیتی ہے زمین، زخرفہا، اپنی رونق، مطلب زمین جو ہوتی ہے نا وہ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب امیجن کریں اس کو کہ جب جوانی آتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں، وہ جوان ہوتا ہے، اس خوبصورت ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، وہ پھر خوبصورتی بھی ہوتی ہے ساری، وزینت، اور وہ مزین ہو گئی، مطلب لہلہا اٹھی، وزنا، اور سمجھ لیا، اہلہا، اس کے رہنے والوں نے، انہم قادرون علیہا، کہ وہ بے شک اس پر قادر ہیں۔ کہ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اب تو میری زندگی، میری مرضی، میں جو چاہوں گی کروں گی، مجھے پتا ہے میری زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات بتا رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں غور کرو اس بات پہ، اتاہا، کہ آ گیا اس پر، امرنا، ہمارا حکم، لیلاً او نہارا، رات یا دن، کسی وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، فجعلناها حصیداً، تو کر دیا ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی، اللہ اکبر، کأن لم تغنا، کہ گویا کہ نہیں وہ بسی تھی، بالامس، کل۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان یہ سوچتا ہے ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے تو جواب تو دینا ہے نا ہر ایک بات کا، تو ابھی وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ میرا میرے پاس کتنا وقت ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو میں اتنے سال کی، تو ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اچانک، کیونکہ تقدیر کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں،
جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، جس دن وہ روح نے اس دنیا میں آنی ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جس دن اس کا جو رات اس کی قبر میں جائے گی وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں کہ اچانک اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، کٹی ہوئی کھیتی ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ اچانک بیماری آ جاتی ہے، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے نا کہ کوئی گھر بڑے خوبصورت بنے گھر اور لوگ خوشیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اچانک گھر کا مین بندہ جو ہے وہی کسی طرح فوت ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اور وہ گھر ویران ہو کے رہ جاتے ہیں، عورتوں کو فار ایگزامپل نہیں پتا باہر نکلنے کا کچھ بھی، تو کیا زندگی کا حال ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے بہت سے لوگوں کو۔ آپ بلیو کریں، میری ایک جاننے والی تھی، ان کی جب شادی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں، جب ان کے گھر جاتے تھے نا تو اتنا اچھا لگتا تھا کہ خوبصورت سا گھر، رونق، لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی پوسٹ بھی کافی ایسی تھی، پارٹیز ویکینڈ پہ ہو رہی ہیں، لوگوں کا، ان کے بچے، ان کے دوست، ان کا یہ وہ ایک گھر ایسے ہوتا تھا کہ جیسے اگر جانا ہوتا تھا نا تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ وہاں جائیں گے تو ایک رونق اس گھر میں ہوگی۔ جب میں کچھ سال پہلے جب یہاں سے گئی تو میں ان کو ملنے کے لیے گئی، اب وہ بھی ڈیفینیٹلی بڑی ہو گئی تھی، ان کے ہسبینڈ فوت ہو چکے تھے، بچوں کی شادی ہو چکی ہوئی تھی، وہ اپنے اپنے گھروں میں تھے، اور وہ جن کو میں ملنے گئی تھی، آپ بلیو کریں ایسے لگتا تھا کہ ایک بڑے سے محل کے اندر ایک روٹ ریپ ہے۔ مطلب وہ اتنی بوڑھی سی تھی، ان کے پاس ایک ان کی ٹیک کیئر کرنے والی ایک عورت تھی جو ان کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ بچے ان کے باہر تھے تو وہ ان کو پاس نہیں تھے اس وقت، انہوں نے کیمرے شیمرے تو لگائے ہوئے تھے۔ تو وہ پتہ چلتا اللہ اکبر کی زندگی کی یہ حقیقت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے بینہ بیان کرتے ہیں، ہر اینگل سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، کہ اللہ نے کر دیا اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، کَأَن لَّم تغنا، کہ نہیں وہ بسی تھی بلمس کل، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیے زندگی کے بارے میں ہمیشہ سوچا کریں کہ میرے پاس کتنا وقت ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات ریپیٹڈلی کہتی رہتی ہوں، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ پتہ ہے یہ لفظ کہنے سے بھی نا ہمیں ایک دم سے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی وقت اتنا تو ہے نہیں ہمارے پاس، تو ایک ایک لمحے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارے سب کے ساتھ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی میں کہتی ہوں تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں نا، ان کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں، وہ تو ظاہری طور پہ تو پاک ہو ہی جاتے ہیں لوگ، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک ایک لمحے کا اب سوچا کریں۔ بعض لوگوں کو میں سن رہی تھی، ابھی کسی نے مجھے کسی کا ویڈیو بھیجا، انہوں نے کہا جی جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں تو بہت مشکلیں آتی ہیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں، دین کے راستے پہ چلنا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں سوچتی تھی مطلب غلط ہے ایسے، مجھے لگتا ہے دس از مائی اون تھنگ کہ اس راستے پہ چلنا تو بہت آسان ہے۔ اگر پتہ ہے مشکل کب ہے، جب ہم دو کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں، جب ہم ابھی اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ دنیا بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھی جانا ہے، تو کبھی ہم ادھر جا رہے ہیں، کبھی تو وہ مشکل ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ وہ ہم کراس کر لینا کہ بس دیٹس اٹ، مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے دنیا کی بھی سمجھ آ گئی، مجھے ان ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے، تو واللہ اگر جو آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی آپ کو مذاق اڑائے گا یا تانا دے گا، ویسے کوئی بھی نہیں اڑاتا۔ آنیسٹلی میں نے دیکھا ہے یہ کر کے، پتہ ہے کب تک مذاق کا تکلیف ہوتی ہے، جب تک کبھی ہم پکے نہیں ہوئے ہوتے، جب وہ آپ کا کانفیڈنس اتنا نہیں ہوتا نا، وہ شکل پہ ہی آتا ہے کہ آپ ڈرے ڈرے سے کہ اچھا میں نے حجاب لے لیا ہے تو پتہ نہیں اب یہ سارے کیا کہیں گے، تو جو بھی دیکھ رہے ہیں نا تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے ہمیں کیا جواب ہوگا۔ لیکن جب آپ میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا تو آپ کو کبھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور کہنے والے کے اوپر بھی اگر آپ ہنس دیتے ہیں نا، پھر مجھے پتہ ہے کیا، میں یہ سوچتی ہوں کہ جو اللہ کے راہ میں چلتا ہے نا، وہ تو پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو نیچرلی پریشان والی بات ہی میں کری ہوں، مطلب اگر دیکھیں، اگر ہمیں کوئی تنگ کرے فار ایگزامپل، تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو بندہ نا اپنے اندر ہی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔
اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی اچھی چیز دیتے ہیں تو اللہ کا شکر کر کر کے خوش ہوتا ہے. تو وہ تو سارا وقت ایک انجوائمنٹ میں ہوتا ہے نا. ایک دیکھیں ایک چیز جو ایک ہی لیول پہ چل رہی ہوتی ہے نا، اس میں کیا کہتے ہیں، سڑانڈ آ جاتی ہے. آئی تھنک مجھے وہ ورڈ ایک دم سے منہ سے آ رہا ہے کہ مطلب وہ سڑ گل جاتی ہے ایک ہی جگہ پہ. لیکن آپ کانسٹنٹ ہوتے ہیں نا، تو ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک ہی حالت ہو جاتی ہے بندے کی، وہ اس طرح سے پریشان حال ہو جاتا ہے. لیکن جو دین کی طرف آتا ہے نا، وہ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے. آپ 24 گھنٹے آپ گھر میں صفائی کر رہے ہیں تب بھی آپ خوش ہیں. آپ کچھ بھی کام کریں، آپ کھانا پکا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہوں نا، کیونکہ اندر پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی ثواب ہے. صفائی کر رہی ہوں اس کا بھی ثواب ہے، جاب پہ جا رہی ہوں اس کا بھی ثواب ہے، ایک ایک قدم چل کے جا رہی ہوں کیونکہ میں تو اس لیے اس مقصد سے جا رہی ہوں. مقصد اپنے سیدھے ہو جاتے ہیں نا، تو واللہ انسان ایسے خوش ہوتا ہے. اور اللہ کے راستے میں دنیا امتحان ہے، لیکن اچھا امتحان ہے. اب وہ دیکھیں جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں نا، ان کے امتحان کتنے مزے کے ہوتے ہیں. جب پیپر سامنے آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا جو جو پیپر مشکل ہوتا تھا نا، اس میں تو رونا ہی نہیں بند ہوتا تھا کہ ہائے ہائے اب یہ بھی سوال نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا. لیکن جو آتا تھا نا، مجھے یاد ہے کہ ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے تھے ایکسائٹمنٹ میں کہ مجھے تو یہ سارا آتا ہے، میں جلدی 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 لکھ دوں. اب جب پیپر ختم ہوتا تھا تو پہلا سوال دوبارہ سے لکھا کرتے تھے کیونکہ وہ اتنی جلدی سے لکھا ہوتا تھا. اس وقت ایکسائٹمنٹ میں یہ حال ہوتا ہے. تو یہی حال مومن کا ہے اس دنیا میں. آئی نو کہ آنسو نکلتے ہیں، خشیت الہی ضروری ہے، لیکن خشیت الہی میں بھی مزہ ہے. آنیسٹلی وہ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں نا، اندر ہمارا وہ حال مطمئن ہونے والا نہیں ہوتا، جیسے کہ ہائے ایک آنسو بھی نکل رہا ہے تو منہ پہ مل رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خشیت الہی سے جس کی ایک آنسو بھی نکلے تو وہ آنسو جو ہے نا، وہ جہاں پہ گرتا ہے وہ اس کو آگ نہیں چھو سکتی جہنم کی. اور وہ صحابہ کا ایک واقعہ پڑا تھا. تو اس کے بعد سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ اکیلے میں اور آنسو نکلے تو منہ پہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو that is a fun basically. That is the one thing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sorry. Oh my God. Okay. تو دیٹ از ون تھنگ جو ہم انجوائے کرتے ہیں. جب میں کہتی ہوں وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دین کی طرف آ کے پھر ایسے امتحان آئیں گے، ایسے امتحان آئیں گے، کچھ نہیں ہوتا، ڈرنے کی بات نہیں ہے. ایسے لوگ بیچارے ڈرا دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ان کی زندگی میں کیا ان کا ایکسپیرینس ہوگا. دیٹ از مائی پرسنل تھنگ بیسیکلی. تو آئیے جناب آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا. ہاں جی، آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی پیاری آیا ہے. واللہ یدعو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا رہا ہے، الی دار السلام، دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف. یہ دار السلام جو ہے یہ جنت کی طرف. جنت کا ایک نام جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، عدن بھی ہے، اس کا نام جنت فردوس بھی ہے، جنت نعیم بھی ہے، ماوا بھی ہے. تو اسی طرح سے جنت کا نام دار السلام بھی ہے. اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمان ہیں نا میں ان کو بلا رہا ہوں جنت کی طرف، یا جو مومنین ہیں ان کو میں جنت کی طرف بلا رہا ہوں. اٹس اے اوپن انویٹیشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو انویٹیشن دے دیا کہ میں تم سب کو جنت کی طرف انوائٹ کر رہا ہوں. اب دیکھیں کہ فار ایگزامپل اگر پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، اس کا ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ میرے بچے کی شادی ہے، تو سارے پورے ملک میں نا بس انویٹیشن ہے کہ آپ لوگوں نے آنا. تو اب سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا نا کہ ہم نے جانا ہے، پہلے سے اگلے مہینے ہے، پہلے سے تیاری ہے، اچھا ٹکٹ کہاں سے لینا ہے، اب جانا ہوگا. اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں شادی کا فار ایگزامپل انویٹیشن آتا ہے کسی بھی جگہ کا، تو شادی کا انویٹیشن آتا ہے، پتہ ہے دوست کا گھر کا ہے، لیکن کہاں پہ اس نے شادی کا فنکشن رکھا ہوا ہے. اگر جانے کا ارادہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اچھا وہ جگہ کدھر ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے، کپڑوں کی تیاری کرنی ہے، وہ تو سائٹ پہ ہو ہی رہی ہوتی ہے. لیکن اس جگہ کا پتہ لگائیں گے نا کہ ہم نے آخر وہاں پہ جانا ہے، اور پھر جائیں گے، چلیں گے تو وہاں تک پہنچیں گے. بالکل اسی طرح سے سعادت کو لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انویٹیشن دے دیا جنت کا. اب جس کو جانا ہے نا وہ یہ دیکھے گا کہ اب میرے پاس اس کا ایڈریس جو آیا ہے تو میں نے کیسے جانا ہے. ایڈریس کہاں پہ آیا ہے؟ پتہ ہے کدھر ہے؟ یہ قرآن.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک آیا، ایک ایک سائن، جیسے ہم سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ایک ایک سائن ہے، اور وہی سائن، یہ آیات از اے سائن نا، یہی آیات چلتے چلتے ہمیں جنت تک لے جائیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، مَن یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے، اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھی راہ پہ۔ اچھا، اب جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ بہت انجوائے کرتے ہیں ایسی آیات کو، کیونکہ یہاں پہ ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا، رائٹ؟ لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، مَن یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہوگا، مَن یشاء، جو چاہتا ہے، جو خود انسان چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ آیا بھی پڑھی تھی نا کہ اللہ یہدی من اناب، ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، تو اسی کو ملے گا نا، تو جو رجوع کرے گا کہ اچھا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ہدایت مطلب وہ راستہ جہاں پہ میں نے جانا ہے، جنت کا کہاں ہے، تو وہ قرآن پاک ہے۔ ایک ایک آیا پہ عمل کرتے جائیں، ایک ایک آیا پہ چلتے جائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ جب جنت میں ہوں گے نا تو مجھے نہیں بھولیے گا، وہاں پہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جنتیوں کے لیے پکے وعدے ہیں کہ جو ان کا دل چاہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا کرے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد کر سکیں، وہاں پہ بیٹھ کے بھی ہم سارے ایک دوسرے کو یاد کریں گے کہ یا پاک پروردگار، اگر ہمارا کوئی دوست ادھر ادھر پیچھے ہے تو اس کو بھی یہاں پہ بھیج دے۔ اور وہاں پہ تو لیولز ہیں، درجے ہیں جنت کے، جو اوپر والے درجے میں ہوگا نا وہ نیچے والے کو پلیز بلا لے، تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہم ملیں گے۔ اب آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھی بہت پیاری آیا ہے، لِلَّذِينَ، ان کے لیے جنہوں نے احسنوا، احسان کیا، الحسنہ، اچھائی ہے، وزیادتن، اور زیادہ ہے۔ حسنہ یہاں پہ جنت کے لیے آتا ہے، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے نا کہ میں اچھی، وہ اچھی تو میں بھی اچھی، ٹھیک ہے، میرے وہ جاننے والے ہیں یا سسرال میں ہیں یا جو بھی رشتہ دار ہیں وہ میرے ساتھ اچھے ہیں تو میں بھی اچھی ہوں، اگر وہ برے ہیں تو پھر میں بھی ان کے ساتھ پوری آؤں گی، ایسے نہیں ہوگا نا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے احسان کیا ہوتا ہے کہ جتنا دینا تھا نا اس سے بڑھ کے دینا ہے نا، جیسے والدین کے لیے آتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ اکبر، ماں باپ کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے، احسان کہاں پہ ہم لوگ کریں گے؟ مطلب ان کی ایک ایک دن کا، ایک ایک رات کا، ایک ایک لمحے کا کیسے حساب دیں گے؟ جس وقت وہ راتیں جاگتے تھے ہمارے لیے، یہ کب انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور کہاں پہ لے کے آئے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے احسان کا لفظ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا نا، تو اس لیے ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور حضرت علی نے بھی، نہیں یہ والی حدیث دوسری والی تھی کہ احسان کے بارے میں تھا، حدیث جبرائیل میں تھا کہ جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو جس وقت ہم اس حالت میں، احسان کے بارے میں تھا کہ جبرائیل نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسے نماز پڑھیں کہ جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ حالت نہیں ہوتی ہے تو پھر کم از کم یہ تو ہم سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ سوچو اس حالت میں نماز پڑھنے کا کیا خشوع ہوگا، ہے نا؟ تو یہ حالت جب ہوگی تو وہ نیکی کرنے میں بھی پھر احسان کا ہی درجہ ہوگا نا، جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، سارا وقت ہم اس طرح سے دیکھیں گے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ وزیادتو کا مطلب ہے کہ جنت میں لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم قرآن میں بھی تو یہ پڑھے نا کہ جو لوگوں نے احسان کیا، احسان کرنے والوں کو کیا ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آئی تھنک آیت نمبر 261 میں تھی، کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، ایک بیج بویا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو یہ 700 گنا بنتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو مومن کی تو شان ہی، میں کہتی ہوں آنیسٹلی، پورے قرآن میں آپ دیکھیں ایک ایک، وہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جس کی
اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی تو برباد ہو گیا وہ شخص، اور برباد ہی تو ہوگا. دیکھیں کیونکہ گناہ جو ہے وہ ایک ہے، اگر گناہ کرتا ہے تو نیکی کرتا ہے تو 10 اور 700 اور اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا بنا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ہم پسند آ جائے. آمین ثم آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرماتے ہیں کہ جو احسان کرنے والے ہیں نا ان کے اور کیا انعام ملے گا. ولا یرحقو، اور نہ چھائے گی وجوہہم ان کے چہروں پر قطرن کوئی سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ہی وہ ان پر ذلت چھائی ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، اور یہ لوگ جو ہے یہ جنت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس لیے اب ہم نے کیا سبق سیکھا ہے کہ ہم ہر ایک سے جب معاملہ کریں تو ہم نے احسان کا معاملہ کرنا ہے. جتنا کوشش کریں کہ اگر ہمارے کسی نے ہمارے ساتھ چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے نا تو ہم بڑھ کے نیکی کریں، کیونکہ اور یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، وہ دیکھ رہے ہیں میں احسان کا درجہ کر رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کریں گے اور اپنا دیدار بھی نصیب کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، کوئی سیاہی نہیں ہوگی، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر سورۃ یونس آیت نمبر 27، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کسبوا کمائی السیئات، برائیاں بھی کمائی جاتی ہیں کیا؟ کمانے کے لیے تو ہم پیسے کمانے جاتے ہیں نا، اور اس سے پھر ہم چیزیں خریدتے ہیں. یہ برائیاں کہاں سے ہم نے خرید لی ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جب ہمارے قیامت کے دن تو کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا نا، سب کچھ تو دنیا، یہ تو پیسہ جو ہے وہ تو دنیا کی زندگی کا ہے. قیامت کے دن ہمارے اعمال ہوں گے جو گیو اینڈ ٹیک ہوں گے. اگر اللہ نہ کرے ہم نے حدیث میں پڑھا نا کہ اگر فار ایگزامپل میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، رائٹ، وہ آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہے گا کہ یا پاک پروردگار اس نے اس وقت میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اس نے سب کے سامنے میرا مذاق اڑایا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں نا وہ اس کے جتنی مطلب اس نے دل دکھایا نا اس کے برابر کمائی سیئات برائیاں. آپ دیکھیں یہ کمائی جو ہوگی نا وہ ہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، پھر ایک اور بندہ آ جائے گا، اللہ نہ کرے وہ آ کے کہے یا پاک پروردگار اس نے دنیا میں میرے ساتھ یہ کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کی یہ اتنی نیکیاں اس کے بدلے میں ادھر دے دے. ٹھیک ہے، اور آخر میں کہتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ ہوگا کہ کوئی آئے گا بندہ اور آ کے اپنی جو بھی ہے وہ کہے گا کہ اس نے اس وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا، اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کی برائیاں جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، اور وہ اس طرح سے وہ ایون ہو، مطلب اس کی جو ہم نے حق کسی کے مارے ہوں گے وہ ایون ہوں گے. تو اللہ اکبر. اور پھر دیکھیں یہ قیامت کا نقشہ جو ہم، یہ کوئی کہانیاں کس سے نہیں ہیں، یہ ایکچولی وہاں پہ جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کسبوا سیئات، جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاؤ تو بدلہ ہے سیئاتم بمثلہا. کتنی پیاری بات ہے. اس لیے پیاری بات میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو نیکی کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں اور دیتے ہیں. جیسے 10 گنا تو ہے ہی ہے، رائٹ، اور اس سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ. لیکن جب برائی ہے نا وہ ایک ہی ہے، بمثلہا، اسی کی مانند ہے. وترہقہم، اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چھا جائے گی ان پر ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کدھر جائے گی سفارش؟ اب یہاں پہ دیکھیے آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ کا نام لکھا ہوا ہے یا کافر کا نام لکھا ہوا ہے یا کسی کا؟ یہ تو جنرل اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں نا کہ جنہوں نے برائیاں دنیا میں کمائی اور ان کی ایسی حالت ہوگی تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی. ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں، کبھی کوئی پرابلم آتی ہے تو بھاگتے ہیں نا، ماں کے پاس جاتے ہیں یا باپ کے پاس جائیں گے یا کوئی بھی ایسا ہوگا کہ ہمیں شاید یہ بچا لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ کتنی خوبصورتی سے بیان کر دیا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب آ جائے گی نا قیامت، وہ شور ڈالنے والی جو قیامت کا جو جس دن غل مچے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ،
کہ اس دن بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائی سے آدمی بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اللہ اکبر. کین یو امیجن کہ انسان اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا کہ پیچھے ہٹ جو مجھے اپنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہ نقشہ ذرا ذہن میں لائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ میں بتایا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، کہ اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی سے بھاگے گا. اور بیٹا بیوی سے دنیا میں بھاگتے ہیں، ادھر بھی بھاگ جائیں گے. تو اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ ہر شخص اس دن ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو جائے گا. اللہ اکبر، وہ دن ایسا ہوگا. اب دیکھیں کوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی. جیسے وہ نیک تھے نا، احسان کرنے والے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. ان کی کیسے ہوں گے؟ کَأَنَّمَا، گویا کہ اُغْشِیَت، کہ ڈھانپ دیے گئے، وجوہہم، ان کے چہرے، قطعاً، ٹکڑوں سے، من اللیل، رات کے، مسلمہ، سیاہ تاریک رات کے، کالے سیاہ ان کے چہرے ہوں گے. اور اولئک اصحاب النار، وہ لوگ کون ہوں گے؟ آگ میں جانے والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے. اب دیکھیں سورۃ عبسہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا تھا، وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کہ بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ غبار آلود ہوں گے. تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، جن پر سیاہی چڑھی ہوگی. اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو انکار کرنے والے ہیں دنیا میں اور بدکار لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. دیکھیں قیامت کا نقشہ تو اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ the moment ہماری جان نکلتی ہے نا، اس دن، اس وقت غائب کے سارے پردے کھل جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا وہ پوری زندگی بعد یہ تسبیحیں پڑھتے جو، کمروں میں بیٹھ جاؤ، پھر تمہیں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا، کوئی غائب کی چیز پتہ چلے گی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں یار چھوڑو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا. دنیا میں غائب نظر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مرنے کے بعد سارا غائب تو نظر آ ہی جانا ہے نا. جو مقصد ہے، کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں دنیا میں، کیا کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا اس کو دیکھو. یہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ملنا کہ اس کو کیا نظر آ رہا ہے تو فلاں کو کیا نظر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بینہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی میرے سے بچانے والا نہیں ہوگا اگر دنیا سے خالی ہاتھ نکل گئے. اور ایسی ایسی کئی دفعہ برائیاں انسان کر جاتا ہے کہ واللہ میں ہمیشہ بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، صبر سیکھنا تو اللہ کی ذات سے سیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کس طرح کی گناہ نہیں کر لیتے اور ڈٹ کے کرتے ہیں. پتہ ہے اس کے باوجود بھی کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں نہیں توڑتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں. کتنی دفعہ آپ سوچیں کہ فجر کی نماز میں بندہ سویا پڑا ہوا ہے کیونکہ رات پوری جاگ رہے تھے یا لیٹ سوئے تھے یا کچھ بھی ہے. الحمدللہ جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں. میں ایک عام بات بتا رہی ہوں. اب دیکھیں سوئے پڑے ہوئے آرام سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں کہتے نا کہ اچھا اب تم اٹھ کے دکھاؤ، ذرا پاؤں زمین پہ رکھو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کیا تھا. کچھ نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں؟ تمہارے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تمہیں مصیبت میں ڈالتے ہیں. دنیا میں بھی انسان کے اوپر جو غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، عذاب آ جاتے ہیں، مشکلیں آ جاتی ہیں کہ ہمارے اپنی اعمال کے ریئیکشن ہوتے ہیں. اب دیکھیں عمل کرنا کئی دفعہ اتنا لوگوں کو مشکل کیوں لگتا ہے؟ میں یہ سوچتی ہوں آنیسٹلی، کیونکہ دیکھیں ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کی زندگیاں بعد میں بدلی ہوتی ہیں، شروع میں نہیں پتہ ہوتا، میں یہ کہتی ہوں کہ ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی بیچارے کوشش کر رہے ہیں آنے کی. پتہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی مجبور کس کے ہوتے ہیں؟ اپنے آئی ڈونٹ نو، مجھے یہ اپنے نفس سے مجبور ہوتے ہیں یا اپنی ویکنس سے مجبور ہم ہو جاتے ہیں. ہم میں سے سبھی آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، وہ ابھی شروع میں جو میں نے حدیث بتائی تھی نا کہ بزدلی سے بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جبن والجبنی والبخل والی تھی نا، دونوں چیزیں. بخل تو چلو ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو بزدلی ہے نا ہمیں یہی مار دیتی ہے.
بچے کیا کہیں گے، بچوں کی اب خواہش تھی نا اس لیے میں نے کرنا، میرا تو دل نہیں ہے مہندیاں کرنے کا، میرا دل نہیں ہے کہ بچے ایسے ناچیں، بچے ناچ ناچ کے پاگل ہو جاتے ہیں اور مائیں بیچاری کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، باپ بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ بزدل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ ہمت عطا کر۔ آنیسٹلی میں اپنے لیے بھی یہ بات کہتی ہوں، میرا بھی ابھی ایک بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، وہ کالج میں ہی ہے ابھی، چھٹکا کئی دفعہ مجھے کہتا ہے کہ ماما اب میری دفعہ آپ سارا کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا یہ یاد رکھنا، آنیسٹلی اللہ سے دعا کرتی ہوں، میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ میں سے ہزاروں لوگوں کی یہ پرابلم ہوگی کہ بچوں کے ہاتھوں جب مجبور ہوتے ہیں نا، تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ بچہ یہ دیکھ لینا کہ ماما تمہارے کسی ایک فنکشن میں نہیں آنے والی ہے اگر تم نے ایسا کچھ کیا، تو پہلے سے اس کو ڈرا ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ وہ میری بات سمجھنے کے قابل ہو اور وہ ایسے ہی کرے جیسے میں چاہتی ہوں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے میں جب ایسی بات کہتی ہوں تو آپ لوگ ڈپریس نہیں ہونا، یہ نہیں میرا مطلب ہوتا، میں کسی کو تانا نہیں دیتی ہوں، لیکن کیونکہ دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری زندگیاں کچھ بھی نہیں ہے نا، اور ہمارے بچوں کو واللہ اگر میں نہیں کہوں گی میرے بچے کو تو کسی بار والے نے تو کہنے ہی نہیں نا، ان کو تو بیچاروں کو ویسے ہی ڈر اتنا ہوتا کہ کسی نے آ کے کیا کہنا ہے کہ یہ تم ٹھیک کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے ہم یہ نہ ڈریں، اپنے بچوں کو کہیں اور ان کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کریں، ایک وہی تو ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، باہر والے تو ویسے ہی کوئی نہیں اتنا سن رہے ہوتے۔ تو اس لیے میں بار بار ایک ہی بات آپ سے کہتی ہوں، دیکھیں پہلی بات ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے نا، اور سارا وقت آپ دیکھیں کہ the moment ہم ایسی بات کرتے ہیں نا کہ تبلیغ کی طرح کی بات ہوتی ہے نا، دعویٰ دے رہے ہیں ادھر بات کریں ادھر بات کریں، اسی ویکنڈ پہ شادی آتی ہے تو پھر وہی کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر دل ایسے بیٹھ سا جاتا ہے کہ ہائے اب پھر وہی پھر ویسے ہی ہو رہا ہے تو کیا ہے، اور پھر اپنے لو ونس کو دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے انوالو ہیں اور وہی سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یا پاک پروردگار شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک دیکھیں حرام اور حلال جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ انسان نہیں کر سکتا ہے نا۔ ایک تو کھانے میں حلال حرام کا ہمیں پتہ ہی ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہم مسلمانوں کے سوائے ایک سور کے باقی ساری چیزیں لگتا ہے کہ حلال ہیں۔ اس آیا کو جو ہماری ریگولر زندگی میں، جو ہماری عادات میں، جو ہمارے ان میں آتی ہیں، ان میں جو حرام ہے نا وہ صرف ایک ہی آیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس میں پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے، نما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم اور گناہ والبغی بغیر الحق، یہ والی جو آیا ہے نا، یہ اس کو یاد کر لیں اور اس کو غور کریں، تدبر کریں اس کے اوپر، کیونکہ یہ ایک آیا ہی تو ہے جو ہمیں دنیا کی طرف لے جاتی ہے، بار بار ہم پھسل کے ادھر چلے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی ہے فحاشی۔ اب آپ مجھے بتائیں فحاشی کیا ہوگی، ہمیں جب ہم اس کو لفظوں میں بیان کیا کریں اپنے ذات کے ساتھ نا، لفظوں میں بولا کریں یہ فحاشی ہے، اچھا یہ بھی فحاشی ہے، اچھا یہ بھی فحاشی ہے، کیونکہ اگر ہم سوچیں گے نہیں نا تو پھر وہ جو فحاشی ہے نا اس کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھیں گے، ہم سوچیں گے یہ تو سارے کر رہے ہیں نا، تو اس لیے تو لفظ اپنے ساتھ بول لیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ اچھا یہ لفظ اس کے اندر آ رہا ہے تو یہ حرام ہے، رائٹ؟ اور پھر اس کے بعد شرک ہے، اسی آیا کے اندر پانچوں چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کا لفظ نہیں ہے نا، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پوری سوسائٹی الٹ کے رکھ دی ہے ہم لوگوں نے، کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، تو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر لوگ بھی ہم پہ ہنستے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں، تو دیکھو ذرا ان کو کہ کیا حرکتیں ہیں ہماری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وقت آ جائے گا۔ ابھی پڑھا ہے نا کہ دنیا کی زندگی کی کیا اہمیت ہے، کہ اچانک اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور آخری دنیا میں ہم نے پہنچ جانا ہے، اور جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے نا ان کا حساب اور سر کے اوپر آنا ہے۔ وہ جو صدقہ جاریہ ہمارے تھے نا، وہ بھی دوسری اینگل سے ہم ٹھا ہمیں پڑھنے والی ہے وہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ کتنا وقت ہے؟ اچھا جی 56۔ آئی تھنک ہم ایک اور آیا کر لیتے ہیں۔
آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم کر رہے ہیں سورۃ یونس آیت نمبر 28، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے۔ سب کو کس کو کریں گے؟ تمام انسانوں کو، جتنے نبی ہیں، رسول ہیں، اولیاء ہیں، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب جنات انسان سب کو ہم جمع کریں گے۔ ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین اشرکو ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم کہ اپنی جگہ۔ غور کرے اس لفظ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس آیا میں غصہ فیل کرے کہ جیسے آپ سوچیں کہ اگر کبھی امی کو جب ہم چھوٹے تھے کبھی شرارت کی تو امی کو غصہ آیا تو انہوں نے کیا لفظ کہتی ہیں، جیسے مائیں کہتی ہیں نا خاموش، ایسی بات ہوتی ہے نا تو آگے پتہ نہیں کہ کیا کرے، مطلب خاموشی ایک لفظ ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ماں کو غصہ ہے، یا کہتے اسٹاپ، تو بالکل وہی سینٹنس آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے شرک کیا، مکانکم کہ ٹھہرو اپنی جگہ، بس اتنا سا کہ ٹھہرو اپنی جگہ، بیسیکلی اپنی جگہ پہ رکو، انتم و شرکاؤکم تم اور تمہارے شرکا جن کو تم نے شریک بنایا تھا۔ اب کین یو امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ قیامت کے دن کہہ رہے ہیں شرکا جن کو ولی اللہ تھے، جن کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، ان کی آگے سجدے کریں، ان کو کریں، یا مشرکین مکہ جیسے تھے ان کے، تو وہ نیک لوگ ہی تھے نا۔ کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے نا ہم لوگوں نے کہ وہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، رائٹ؟ ہم نے بہت دفعہ پڑھا کہ پوچھو آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، یہ کس نے کیا، وہ کس نے کیا، وہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا، تو پھر تم شرک کیوں کرتے ہو، پھر یہ بتوں کے آگے تم کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ، کیونکہ ہم وہ پڑھتے ہیں نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ من ذا الذی یشفع، کون شفاعت کر سکتا ہے اللہ کے نزدیک مگر وہ جس کو اللہ اجازت دے۔ یہی آیا آپ سوچے، وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، تو اس لیے یہ جو بت، جو ان کے نیک لوگ تھے انہیں کے بت بنائے ہوئے تھے نا، یہ اللہ سے ہماری شفاعت کریں گے تو ہماری یہ بات پوری ہو جائے گی۔ تو آج آپ دیکھیں جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ کون سے مقام پہ ہیں۔ ہم نے اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر کے وہی آیات کو تروڑ مروڑ کے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں مشرکین مکہ پہ تو یہ حال کر رہے تھے نا اس وقت، اسی لیے تو وہ دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کسی کو نیکی کی بات کو نا ہر کوئی آرام سے سن لے گا، بلکہ الٹا پوچھے گا اچھا کون سی تسبیح کرنی ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے، اچھا یہ پرابلم ہے تو اس میں کیا کروں۔ جب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہی ہے یا سمجھ رہی ہے تو آپ سے پوچھتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی کسی برائی پہ ہاتھ رکھ دو نا، اللہ اکبر، پھر اصل بات ہوتی ہے کہ نہ یہ میری حدود ہے، اس کے اندر نہیں آنا، یہ نہ مجھے بتاؤ کہ یہ تمہاری غلط عادت ہے، تم نے اس کو چھوڑنا ہے، تو میں جو میں کہہ رہی ہوں نا بس تسمیہ بتا دو وہ پڑھ لوں گی آرام سے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہم لوگوں کا۔ تو یہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اور ان کے شرکاء جن نبیوں کو، جن کو آپ ہر ایک کو سوچے، جن کو انہوں نے عبادت کے لیے، حضرت عیسیٰ کا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری کیا تھا کہ کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا کہ مطلب تیرے دل میں کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کا وہ ساری بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی تھی۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اور ان کے شرکاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ روک لیں گے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور جدائی ڈال دیں گے درمیان ان کے، مطلب لوگوں سے ان کو الگ کر دیں گے۔ وَقَالَ، اور کہیں گے شرکاؤہم ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ماں نہ کرتے تھے تم ہماری، مطلب وہ حیران پریشان، جن کو دنیا میں انہوں نے اپنا وسیلہ بنانے کے لیے ان کے ساتھ چادریں چڑھائی ہوں گی، تو ان کے وہاں جا کے ذبح کیے ہوں گے، کہ بکرے ذبح کیے ہوں گے، کہ وہ خوش ہو جائیں گے اگر نیت ہماری ہے، وہ خوش ہو کے ہمارے لیے دعا کریں گے تو ان کی وجہ سے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ اب دیکھیں اس میں کوئی ضرورت ہے کسی عالم دین کے پاس جا کے سیکھنے کی کہ اچھا ہمیں بتائیں کہ اس آیا میں کیا لکھا ہوا ہے، ترجمہ ہی ہمارے لیے کافی، ہمیں سب سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو تم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، کہ ان کے شریک کہیں گے کہ کیا تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہم نے تو نہیں تمہیں کہا تھا. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور وہ کہیں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے نا، جو اولیاء تھے یا جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا تھا کہ یہ کیا تم نے ان کو کہا تھا عبادت کرو، تو وہ کہیں گے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے جو گواہ ہے بیننا ہمارے اور ان کے درمیان، ان کنا عن عباداتکم لغافلین، کہ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک، ابھی کیا ٹائم ہے، اچھا 12 بج گئے. تو آئی تھنک ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. بہت پیاری آیات ہے. آنیسٹلی میں کہتی ہوں توحید پہ وہ کہتے ہیں نا کہ مور پہ ایک سے ایک کیل جیسے ٹھوک دیتے ہیں نا، اس طرح سے کہ ہمارے دل سے بھی وہ چیزیں نکل جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی محبت، جیسے آج کی ہم نے آیات میں پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کو دنیا ایسا نہیں تھا. دیکھیں صحابہ جو تھے نا، جب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد، جیسے وصال کے بعد، اتنا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا. ایون ان کی زندگی میں حضرت عثمان کا ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا پڑھتے ہیں، ان کے پاس دنیا ایسے نہیں تھا کہ ان کے پاس نہیں تھی، لیکن ان کا مقصد حیات فرق تھا. وہ اس کے لیے پاگل نہیں تھے. دنیا دیکھیں، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تب بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو دنیا کتنی ملنے والی ہے، اس کا مال کیا ہے، ہم نے پڑھا ہے نا. وہ تو ملنا ہی ملنا ہے اتنا نا. لیکن ان کا صحابہ کا ڈر کیا ہوتا تھا، جب ان کو اتنی دنیا ملتی تھی نا تو وہ روتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا وقت گزارا، جو ہم نے بھاگ کے سارا کچھ کیا، نیکیاں کی، تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجر دے دیا. اور وہ ڈرتے تھے اس بات سے، اور وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا تو اللہ کی راہ میں اسی طرح سے خرچ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کی توفیق عطا کر دے. دیکھیں مانگنا بھی اللہ کی ذات سے، وہ توفیق دے دے گا نا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی راہ میں چلنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. آنیسٹلی اتنی خوبصورت راہ ہے، اتنی خوبصورت راہ ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی نہ اس راہ پہ ہمارے ساتھ ہو، اکیلے ہی آپ لوگ چلو گے نا تو تب بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ یو آر فلڈ ود ہیپینس. میں پھر آپ کو ایک بات کہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا، ہم اپنی نمازوں میں پرفیکٹ ہو رہے ہیں، ہم اپنی عبادات میں ہو رہے ہیں، ہم ساری چیزوں میں، تو ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی. پریشانیاں آئیں گی، دنیا ٹیسٹ ہے نا، تو وہ آئیں گی. لیکن اس پریشانی میں بھی اللہ سکون رکھ دیتا ہے، خدا کی قسم. وہ پریشانی بھی آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. اگر میں صبر کروں گی تو اللہ مع صابرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے اتنا اجر دیں گے. تو اس پہ میں اتنا بڑا صبر کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. ہر چیز میں آپ کو یہ لگے گا کہ ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سی خوشی آپ کو مل رہی ہے. یہ راستہ ہی بڑا پیارا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ذریات کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کیونکہ ہم تو اس دنیا میں نہیں اس وقت ہوں گے، لیکن ہماری دعائیں ان کے لیے ہوں گی. اسی طرح سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس کی دعا لگے. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذریات کے لیے دعائیں کر کے جائیں. ہمارے بچے اتنے مصروف ہیں، ان کے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے آنیسٹلی. لیکن ہو سکتا ہے ہماری دعائیں جو ہیں، اسی لیے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما مانگا کریں. بعد میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں گے. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے.